محترم دوستو، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حسن اخلاق یہ عربی کا ورڈ ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، اچھے۔ اخلاق یہ جمع ہے خلق کی، اخلاق جمع ہے خلق کی، خلق کے معنی ہوتا ہے عادت۔ اب حسن اخلاق کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے عادتیں، اچھی عادتیں، حسن اخلاق کہتے ہیں اچھی عادتوں کو۔ اچھی عادتیں کیا ہیں؟ اچھی عادتیں یہ ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹے ہیں تو ان پر رحم کریں، ان پر شفقت کریں، ان سے نرمی سے پیش آئے، ان سے ہمدردی سے پیش آئے۔ علماء اعزام ہیں تو ان کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے، اپنی زبان سے کسی کو برا نہ کہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، بے عزت نہ کرے، ذلیل نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت، یہ تمام اچھے اخلاق ہیں۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اچھی عادتیں ہیں۔ ان اچھی عادتوں کی تعلیم ہمیں ہمارا مذہب اسلام اچھی عادتوں کی تعلیم دیتا ہے، اس میں اخلاق کی ترغیب دیتا ہے، ہماری شریعت اچھے اخلاق کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اخلاق کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہے، نبی علیہ السلام کو اچھے اخلاق پسند ہے۔ اگر ہم نبی کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نبی کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نبی کے قریبی بننا چاہتے ہیں، نبی کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الیک احسنکم اخلاقا، تم میں میرے نزدیک محبوب وہ شخص ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، تم میں سے میرے نزدیک پسندیدہ وہ آدمی ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ میرے دوستوں، یہ بہترین نسخہ ہے۔ اگر ہم نبی کے محبوب بننا چاہتے ہیں، نبی کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی کے نزدیک پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے اخلاق کو اچھے کر لیں۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھے کر لیں گے تو ہم نبی کے محبوب بن جائیں گے۔ اگر ہم نبی کے محبوب بن جائیں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ جب اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کی مخلوقات کے دلوں کے اندر ہماری محبت بڑھا دیں گے اور ساری کائنات ہم سے محبت کرنے لگے گی۔ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں جبرائیل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو اور ساری کائنات میں اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں فلاں بنت فلاں کو، فلاں بن فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اے دنیا کی مخلوقوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو ساری کائنات اس بندے سے محبت کرنے والی بن جاتی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہماری عادتیں اچھی ہوگی۔ اگر ہماری عادتیں اچھی ہوگی تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بن جائیں گے، محبوب بن جائیں گے۔ ہم تاریخ کی کتابیں اگر اٹھاتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب گردانی کرتے ہیں، تو ہمیں بے شمار تاریخ میں، سیرت میں نبی علیہ السلام کی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ستایا گیا تھا، مکہ میں مارا گیا تھا، مکہ میں ذلیل کیا گیا تھا، اللہ کے نبی کے اوپر کچرا ڈالا گیا، اللہ کے نبی کے اوپر گندگی ڈالی گئی، اللہ کے نبی کے قدموں کے نیچے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اللہ کے نبی کے چہرے پر تماچے مارے گئے، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے،
کھوجلی کو اللہ کے نبی کے پیٹھ پر رکھا گیا اور طرح طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا، مسلمانوں کو مکہ والوں نے ستایا، یہاں تک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ ان کے شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ اتنی تکلیفیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، لیکن جب مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی فاتحانہ انداز میں، فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے، چاروں جہت سے صحابہ کرام مکہ کو گھیر کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب مکہ والے ان کے قابو میں آ گئے، جب مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ شریف ہیں، آپ شریف کے بیٹے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ شریف ہیں، آپ شریف کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، یہ اخلاق کا اعلیٰ کردار ہے، اس سے بلند اخلاق ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے کن کو معاف کیا؟ جانی دشمنوں کو معاف کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو تماچے مارے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے گلے میں رسی ڈال کر، چادر ڈال کر کھینچا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر گندگیاں ڈالی تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے پلان بنائے تھے، سازشیں کی تھی، اللہ کے نبی انہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے بارے میں معافی کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں۔ جس وقت مکہ میں صحابہ کرام داخل ہو رہے تھے تو بعض صحابہ نے نعرے لگائے الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹی ٹکا کرنے کا دن ہے، آج گوشت کی چھلی کرنے کا دن ہے، آج تمہاری گردنیں اڑانے کا دن ہے، کل ہماری گردنیں تھی، تمہاری تلواریں تھی، آج ہماری تلواریں ہوگی، تمہاری گردنیں ہوگی۔ یہ نعرے بعض صحابہ کرام کی زبانوں پر تھے، الیوم الملحمہ کے نعرے ان کی زبانوں پر تھے۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا بعض صحابہ کا نعرہ یہ ہے کہ آج خون ریزی کا دن ہے، آج چیزیں اٹھائے جانے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ کے نعرے لگا رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج الیوم یوم الملحمہ نہیں، بلکہ آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج عفو و درگزر کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج معاف کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں پر قابو پانے کے بعد، جانی دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد بھی اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تمہیں آج معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کے عمدہ اخلاق تھے، یہ نبی کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ اللہ کے نبی نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے قرآن، ہمارے حدیث ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں۔ آج ہمارے اخلاق اتنے گئے گزرے ہیں، کوئی غیر مسلمان بننا چاہتا ہے تو ہمیں دیکھ کر اسلام سے رک جاتا ہے، کوئی ہندو مسلمان بننا چاہتا ہے لیکن ہمارے اخلاق کو جب دیکھتا ہے، محلے میں مسلمانوں کی عادتیں، اخلاقیں، ان کی لڑائی جھگڑے، صبح ہوتے ہی گالی گلوچ، تو اسلام سے رک جاتے ہیں۔ یہ عمدہ اخلاق تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے سے چل رہے تھے کہ پیچھے سے ایک بدو آتا ہے، یعنی دیہاتی آتا ہے، اور آ کر اپنی چادر نکال کر اللہ کے نبی کی گلے میں ڈال کر کھینچتا ہے، اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشان پڑ جاتے، لال نشان پڑ جاتے، اتنی زور سے پکڑ کر کھینچتا۔ صحابہ تھے لیکن اللہ کے نبی کی اجازت نہیں تھی کہ کسی کو کچھ نہیں، اس لیے اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر جب اس نے کھینچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ محمد مال غنیمت سے اتنا مال مجھے دینے کا حکم دو۔ کیا کہتا ہے؟ پہلی بار تو چادر ڈال کے کھینچا، پھر کہہ رہا ہے کہ محمد مال غنیمت سے، یعنی جو مال ہوا تھا بینک کے سسٹم جو اس زمانے میں تھا، تو اس مال میں سے
مسلمانوں کے اس مال میں سے مجھے اتنا اتنا دینے کا آپ حکم دے دو. چنانچہ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اسے، اس کو مال غنیمت سے اتنا دے دو. یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق. اگر آج کوئی عام آدمی بھی ہوتا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا تو وہ خود لڑنے لگ جاتا، وہ خود چلنے لگتا. اب جب کوئی بڑا آدمی ہے اس کے پیچھے چاروں ہے تو اس کو نہ جانے اس کا کیا انجام ہوتا ہر ایک سوچ سکتے ہیں. کوئی حکومت کا کارندہ ہے، کوئی سی ایم پی ایم ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا. پہلی بات تو قریب ہی نہیں جا سکتے. اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے عظیم نبی جن کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا. میں بارہا کہتا ہوں جن کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا. اتنی بڑی ہستی کے ساتھ یہ گستاخی ہو رہی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. اللہ کے نبی خاموش ہے. ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر مسجد کے کنارے میں مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا. صحابہ کرام غصے سے اٹھنے لگے کہ اسے روک دے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا بیٹھو بیٹھو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اسے بلایا ادھر. چنانچہ وہ آیا، قریب آیا. وہ گھبرا رہا تھا کہ میرا کیا حل ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا یہ مسجد ہے، اس میں گندگی نہیں کی جاتی، یہ عبادت اور بندگی کی جگہ ہے، ایسے مت کرو. بس اتنا کہا. اللہ کے نبی نے اس سے آگے کچھ نہیں کہا. وہ دیہاتی کی روایت ہے، وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے نہ ڈانٹا ہے، نہ مجھے ڈرایا ہے، نہ مجھے دھمکایا ہے، نہ مجھے کچھ کہا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ بندگی کی جگہ ہے، یہاں پر ناپاکی نہیں کرتے. اللہ کے نبی کے جب یہ اخلاق اس نے دیکھا تو فوراً حلقہ بہوش ہو گیا، اسلام میں داخل